شیطان کے راستے صراط مستقیم سے دور لے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ سیدھا رستہ جا رہا ہے، جنت کا رستہ جا رہا ہے، یہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا ہے، نجات کا رستہ ہے۔ اس رستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل سیدھا رستہ جا رہا ہے۔ دائیں بائیں شیطان کے رستے ہیں، شیطان رستوں پہ کھڑا بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ، کبھی ادھر آ جاؤ، تو شیطان جب بلاتا ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس کے بلاوے میں نہیں آتے، بلکہ سیدھے رستے پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سیدھے رستے پہ چلو، صحیح رستے پہ چلو۔ جب تم صحیح رستے پہ چلو گے اللہ کے، تم نجات پا جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، رب کی گرفت سے بچ جاؤ گے، رب کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ سیدھا رستہ چلنے والا تو بڑا ہی رحمت اور برکت سے لبریز ہوتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، شیطان کا پیروکار بننے سے ہم سب کو بچائے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادت، یہ سب سیدھے رستے ہیں۔ باقی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، بدکاری، بد کرداری، میں نوشی، چوری، ڈاکے، یہ غبن، دھوکہ، فریب، یہ سب غلط رستے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ کے رستے سے دور لے جاتے ہیں، یہ شیطانی رستے ہیں۔ اور رحمان کا رستہ یہی ہے کہ انسان اس کا سچا بندہ بن جائے، جو وہ فرماتا جائے اس پر عمل کرتا جائے، اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا سیدھے رستے پہ چلا کرتا ہے، اور سیدھے رستے پہ چل کر وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے اور جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، ایسا ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے، تم نہیں پیروی کرتے مگر نرے گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلے مارتے ہو۔ اب مشرک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شرک کرتے ہیں، پھر بعد میں کہیں جی جیسے تم کہتے ہو، پھر اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ تو یہی وہ بہانے ہیں جن سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ اللہ نے تو تمہیں سیدھا رستہ بتا دیا ہے، رب تو بار بار کہتا ہے اٹھو اٹھو اس کی بندگی کرو، رب تو بار بار فرماتا ہے شرک نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو، غلط رستے پہ نہ چلو۔ پھر بھی تم چلتے جاؤ تو اس میں رب تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ رب نے تو تمہیں آنکھیں دی، تم اگر کچھ صلاحی لے کر آنکھوں کو ضائع کرتے اس میں رب کا کیا قصور ہے؟ رب نے تمہیں کان دیے، تم کانوں میں گرم چیز ڈال کے کان کی صلاحیت ختم کرتے ہو، اللہ کا کیا قصور ہے؟ رب نے تمہیں ہاتھ دیے، تم کو چیز لگا کر ہاتھ کی انگلیاں توڑ لو، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو تمہیں سب کچھ صحیح دیا ہے۔ اب بعد میں یہ بہانے بناتے رہنا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا رستہ بتایا، چلنے کی صلاحیت دی، تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اب تم ادھر ادھر اپنی مرضی سے ہو گئے ہو۔ یہ خدا نے ایسا تو نہیں کیا، خدا نے تو تمہیں سیدھا رستہ بتایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ چلیں جی۔ شیطان کو دوست بنانے والا خسارے میں ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو۔ اور جو شخص بنائے شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر تو نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان۔ اب اللہ رب العزت نے شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا، شیطان سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں تو بہتر ہوں۔ اللہ فرمائے گا نکل جاؤ یہاں سے، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، اب قیامت تک تجھ پر لعنت کا توق ہوگا، تیرے گلے میں لعنت ہوگی قیامت تک، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہ یا اللہ مہلت دے دے۔ رب نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، یوم معلوم تک تجھے مہلت ہے۔ کل کا ربا مہلت تو دے دی، اب سن لو میں کیا کروں گا، میں اس کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا، آدم کی اولاد کو میں ضرور گمراہ کروں گا، اور میں انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں تیری بندگی کی طرف نہیں آنے دوں گا، انہیں تیری عبادت کی طرف نہیں، کوئی خال خال ہی آئے گا ورنہ میں نہیں آؤں گا، میں ان کو تو چاروں طرف سے گھیروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے، جھوٹی امیدیں دلا دلا کر ان کو۔ ابھی بڑی لمبی عمر ہے بھائی، ابھی چھوڑو، کیا ملا ملوانا بننا ہے، مسجدوں میں جا کے جاؤ، اب رہنے دو، ابھی دل میں یہ خیالات برے برے، یار یہ کوئی ہے، وہاں تو بس ایسے غریب سے لوگ جاتے ہیں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو بڑا رئیس ہوں، وہاں تو یہ چھوٹی ذات کے لوگ جاتے ہیں، میری ذات تو بڑی ہے، میں وہاں کیا جاؤں۔ شیطان امیدیں غلط چیزیں ڈالتا ہے، وہاں تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی خاص منصب نہیں، میں تو منصب والا ہوں، میں تو عہدے والا ہوں، تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ اتنا علاقہ ہے، میں اتنے علاقے کا حکمران ہوں، میں کیوں نہیں۔ تو شیطان دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، وہ اللہ سے کہنے لگا، اللہ رب العزت کے سامنے اکڑ گیا، کہنے لگا یا اللہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا، اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں میں حکم دوں گا کہ میرے نام پر، بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس وقت ایسا طریقہ تھا کہ جانور کا کان کاٹتے، اور جانور کان کاٹ کے یہ بت کے نام پر وقف ہو گیا، اب کوئی نہیں سکھائے گا، یہ بت کی ملکیت ہے، بت کے نام پر یہ چڑھاوا چڑھا ہے، یہ ہمارے لات کا، یہ منات کا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تو ان چیزوں سے منع کیا تھا۔ رب نے تو کہا تھا کہ تم نے جو کرنا ہے فقط میرے لیے کرنا ہے، تم نے کسی جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، بسم اللہ والعزیٰ نہیں کہنا، لات و عزیٰ کی کوئی بات نہیں۔ تو شیطان کہنے لگا یا اللہ اتنا ہی نہیں، میں تیری مخلوق کو انہیں کہوں گا کہ ان کے کان چیر چیر کر حلیہ بگاڑ دو، انہیں بتوں کے نام پر وقف کرو۔ اب اللہ فرماتا ہے سن لو، اس کے باوجود بھی اب جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، اسے آج پتہ نہیں کہ کتنا نقصان ہے، کل اسے پتہ چلے گا جب موت کا وقت آئے گا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان اٹھا لیا ہے۔ مومن اس کے استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے، لیکن جو کافر و مشرک ہوگا اس کے لیے تو وہ فرشتے آئیں گے جنہیں دیکھ کر جان نکل رہی ہوگی، اور جنہیں دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی جلال والی صورتیں، اتنی صورتیں ہیبت ناک ہوں گی کہ انسان آج اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی جان کو کھینچیں گے، ایسے نکالیں گے اس کی روح کو کہ روح اس کی تار تار ہو جائے گی، جیسے کوئی کپڑا کسی کانٹوں والے درخت پہ ڈال دیا پھر اسے کھینچا جائے کپڑا پھٹ جاتا ہے، اسی طرح روح کو جب جسم سے نکالیں گے یہ روح اس طرح تار تار پھٹ جائے گی۔ لیکن مومن کی روح کو تو ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے،
مومن کی روح بڑے آرام سے نکلے گی. ظاہری طور پر ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے قراری ہے، وہ بے قراری نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کر وجد میں آنا ہوا کرتا ہے. تو مومن یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. مومن ان چیزوں سے نہیں گھبراتا. مومن کا وقت آخرت بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جو مشرک ہے اس کا وقت آخرت بھی بڑا برا ہے. ظاہری طور پر ہم کو ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن ایک جیسا نہیں، اندر سے بڑا فرق ہے. مومن اللہ کی رحمتوں میں مالا مال ہے اور مشرک کو عذاب الہی سے گرفتار کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے شیطان کے آج اگر تم پیروکار بنو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اور کتنا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا. تم آج سوچ نہیں رہے کہ میرے کارندے کیسے ہیں، میرے فرشتے کیسے ہیں، کتنے ہیبت ناک ہیں، تمہیں کیسا عذاب دیا جائے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے خالق و مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھنا، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لینا. ہم کم ہمت ہیں، اے خالق و مالک ہمیں وہ اعلیٰ ہمت والا کر دے کہ اگر کوئی رستے میں برائی آئے تو ہمیں برائی کی طرف نہ دیکھیں، ہم سیدھے تیرے رستے کی طرف دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. یہ آنکھیں غلط جگہ استعمال کے لیے نہیں ہیں. یہ آنکھیں تو بزرگوں کی زیارت کے لیے ہیں. یہ آنکھیں تو والدین کی زیارت کے لیے ہیں. یہ آنکھیں تو مساجد کی زیارت کے لیے ہیں. یہ آنکھیں تو قرآن پاک اور حدیث پاک کی زیارت کے لیے ہیں. یہ آنکھیں ہیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ہیں. یہ آنکھوں کو ہم غلط کام کی طرف لگا کر اپنی آنکھوں کا نور ضائع کر دیں تو یہ اس میں ہمارا قصور ہے. رب نے تو یہ برکت اور رحمت والی آنکھیں دی ہیں. ان آنکھوں میں تڑپ چاہیے، کسی اللہ والے کے دیدار کی تڑپ چاہیے. جب آنکھوں میں اللہ والے کے دیدار کی تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر آنکھوں کو وہ نور عطا فرمائے گا کہ یہ نور جہاں جہاں پڑتا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بھی بدلتا جائے گا. رب تعالیٰ اس پہ بھی اپنی رحمت نازل فرماتا جائے گا. چلیے جی.